بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادی له واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واشهد ان سیدنا ونبینا وحبیبنا وشفیعنا وقرۃ اعیننا محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریتہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والسابقون السابقون اولئک المقربون وقال تعالی سارعوا الى مغفرۃ من ربکم وجنہ ارضها السماوات والارض اعدت للمتقین وقال تعالی سابقوا الى مغفرۃ من ربکم وجنہ ارضها كعرض السماء والارض اعدت للمتقین سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ میرے محترم بھائیو اور دوستو، انسان کا اللہ تعالیٰ نے ایسا مزاج بنایا ہے کہ جس چیز کا اس کو شوق لگ جائے تو پھر وہ نہ اپنی جان کی پرواہ کرتا ہے، نہ اپنی صحت کی پرواہ کرتا ہے، نہ اپنی عزت کی پرواہ کرتا ہے، اور نہ اپنے مال دولت کی پرواہ کرتا ہے۔ اپنا سب کچھ لٹا دیتا ہے اس چیز پر جس کا اس کو شوق لگ جائے۔ یہ انسان کا اللہ نے عجیب مزاج بنایا ہے۔ شوق نہ ہو، کسی چیز کا شوق نہ ہو تو اس چیز کو کرنا اس کے لیے اتنا مشکل ہو جاتا ہے جیسے پہاڑ کو سر پہ اٹھانا۔ شوق لگ جائے تو اس کو کرنا اتنا آسان ہو جاتا ہے کہ اس کے لیے آرام بھی چھوڑ دیتا ہے، کھانا بھی چھوڑ دیتا ہے، بیماریاں بھی جھیل لیتا ہے، بھوک بھی برداشت کر لیتا ہے، لیکن اس کو کرنے میں اسے مزہ آتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جن نوجوانوں کو کرکٹ میچ دیکھنے کا شوق ہوتا ہے ان کو نہ کھانا یاد رہتا ہے، نہ ان کو نیند یاد رہتی ہے، نہ ان کو اپنی صحت کی پرواہ رہتی ہے، نہ ان کو اپنے امتحانوں میں فیل ہو جانے کا خطرہ لاحق ہوتا ہے۔ ساری رات جب میچ دیکھیں گے تو کیا امتحان دیں گے، وہ کیا پرچوں میں لکھیں گے، یقیناً فیل ہوں گے۔ لیکن میچ دیکھنے کا ایک جنون ہے، ایک شوق ہے، ایک رغبت ہے، ایک رجحان ہے۔ جس رجحان اور شوق اور رغبت کی وجہ سے وہ فیل ہونے سے بھی بے پرواہ، پیٹ کے خالی ہونے سے بھی بے پرواہ، اور بیمار ہو جانے سے بھی بے پرواہ، اور نیند پوری نہ ہونے سے بھی بے پرواہ ہو جاتے ہیں۔ اور جنہیں ہیرون کا چسکا لگ جائے، چرس کا چسکا لگ جائے، شراب کا چسکا لگ جائے، اور نہیں تو نسوار کا چسکا لگ جائے، سگریٹ کا نشہ لگ جائے، مین پوڑی کا چسکا لگ جائے، تو وہ دیکھتے ہیں کہ یہ اکثر مین پوڑیاں کھانے والے ان کو کینسر ہو جاتا ہے۔ ہمارے یہاں کتنے ایسے لوگ ہیں جنہوں نے مین پوڑیاں کھائیں اور ان کو کینسر لگ گیا۔ تو یہ دیکھتے ہیں کہ مین پوڑی کا انجام کینسر ہے، لیکن ان سے مین پوڑی نہیں چھوٹتی، ان سے نسوار نہیں چھوٹتی، ان سے ہیرون نہیں چھوٹتی، ان سے چرس اور ان سے بھنگ اور نشے نہیں چھوٹتے، حالانکہ پتہ ہے کہ سارا گھر میرا برباد ہو گیا، نہ میں بیوی کا رہا نہ بچوں کا رہا،
سارا کاروبار میرا در بدر ہو گیا، لیکن اس کے باوجود بھی جب ان کو ہیرون کھانے کا وقت آتا ہے، ان کو ہیرون نہ ملے تو وہ بے چین ہو جاتے ہیں، انہیں چرس نہ ملے تو وہ بے چین ہو جاتے ہیں، انہیں نشاور چیزیں نہ ملیں وہ بے قرار رہتے ہیں جب تک کہ ان کو وہ چیز کھلائی نہ جائے۔ یہ ایک شوق ہے، جس کو جس چیز کا شوق لگ جائے وہ اس چیز کا مجنون بن جاتا ہے، وہ اس چیز کا مست اور دیوانہ ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ بھی چاہتے ہیں کہ میرے سارے بندے شوقین ہوں، سبحان اللہ۔ اللہ بھی چاہتے ہیں کہ میرے سارے بندے شوقین ہوں، سارے بندے مجنون ہوں، سارے بندے مست ہوں۔ کس چیز کے؟ دنیا کی چیزوں کے نہیں، پیسے اور مال کے نہیں، ان گندی نشاور چیزوں کے نہیں، ان گندگی سے بھری ہوئی لڑکیوں کے نہیں، اس ساز و سرود کے نہیں، اس موسیقی اور اس سارنگی اور طبلے کے نہیں، بلکہ اللہ یہ چاہتے ہیں کہ سارے میرے بندے میرے مستانے ہو جائیں، میرے دیوانے ہو جائیں، میرے عاشق ہو جائیں، میرے مہمان خانے جنت کے شوقین ہو جائیں۔ یہ اللہ چاہتے ہیں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک کے اندر یہ نہیں کہتے تعالو الی جنت، آ جاؤ جنت کی طرف، یہ نہیں کہتے۔ یہ بھی آنے کے لیے بولا جاتا ہے، تعالو قرآن میں ہے تعالو الی کلمۃ سواء بیننا و بینکم اللہ نعبد الا اللہ، اے بنی اسرائیل آ جاؤ اس کلمے کی طرف جس کو ہم دونوں مان لیں کہ ہم اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کریں۔ تو اللہ نے تعالو کا لفظ بولا ہے، آ جاؤ تعالو الی جنت، یہ نہیں کہا ایتو الی جنت، یہ بھی نہیں کہا، بلکہ عجیب اللہ نے لفظ بول کے اپنے بندوں کو شوق دلایا ہے، اپنے بندوں کے اندر کمپٹیشن ڈال دی ہے، تقابل ڈال دیا ہے۔ کیا؟ سارعوا الی مغفرۃ من ربکم وجنہ، میرے بندو آہستہ آہستہ نہیں، دوڑ لگاؤ اس جنت کی طرف جس کی چوڑائی زمین آسمان کے برابر ہے۔ چوڑائی ہمیشہ کم ہوتی ہے، لمبائی زیادہ ہوتی ہے، چوڑائی کم ہوتی ہے، لمبائی زیادہ ہوتی ہے۔ آپ کپڑا خریدتے ہیں نا، کپڑا خریدتے ہیں تو اس کپڑے کی جو چوڑائی ہوگی وہ ہوگی زیادہ سے زیادہ آدھا میٹر یا 1 میٹر، اور لمبائی پورا تھان ہے۔ یہ دروازہ ہے، چوڑائی اس کی اتنی سی ہے، لمبائی اس کی اتنی بڑی ہے۔ چوڑائی تھوڑی ہوتی ہے، لمبائی زیادہ ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سارعوا الی مغفرۃ من ربکم وجنہ عرضها السماوات والارض اعدت للمتقین الذین ينفقون فی السراء والضراء والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین۔ دوڑو اس جنت کی طرف جس کی صرف چوڑائی ہی زمین آسمان کے برابر ہے، تو خود ہی اندازہ لگاؤ اس کی لمبائی کیا ہوگی۔ جنت کی دوڑ، اللہ کی دوڑ، جنت کی دوڑ، اللہ کی دوڑ، اللہ کی رضا کی دوڑ، اللہ کی بخشش کی دوڑ، یہ وہ دوڑ ہے جو مطلوب ہے، یہ مطلوب ہے، اللہ چاہتے ہیں یہ، اللہ چاہتے ہیں کہ میرے بندے دوڑ لگائیں۔ ان الابرار لفی نعیم علی الارائک ینظرون تعرف فی وجوہہم نظرۃ النعیم یسقون من رحیق مختوم۔ آگے کیا ہے؟ ختامہ مسک۔ اگلی آیت ہے جو اصل سنانی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں جو نیک لوگ ہوں گے نا، وہ جنت کی نعمتوں میں کھیل رہے ہوں گے، مزے کر رہے ہوں گے۔ علی الارائک ینظرون تعرف فی وجوہہم نظرۃ النعیم، وہ تکیوں پہ، تختوں پہ بیٹھے ہوں گے،
ان کے پیچھے تکیے لگے ہوں گے اور ایسے بیٹھے ہوں گے جیسے کوئی ٹینشن ہی نہیں، کبھی ادھر تماشا کر رہے ہوں گے، کبھی ادھر تماشا کر رہے ہوں گے، جنت کے اچھے اچھے مناظر کو دیکھ کر لطف اندوز ہو رہے ہوں گے، اور جنت کے غلمان اور جنت کے فرشتے سرائیاں لیے لیے ان کے ارد گرد گھوم رہے ہوں گے اور جام بھر بھر کے ان کو پلا رہے ہوں گے، اور ختامہ مسک، ایسے جام پلائیں گے کہ جن میں مشک بھی ڈالا ہوا ہوگا۔ آگے اللہ فرماتے ہیں وَفِي ذَلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ، اے دنیا کے پیچھے دوڑ لگانے والو، دوڑ لگانی ہے تو اس کی دوڑ لگاؤ۔ وَفِي ذَلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ، دوڑ لگانی ہے نا، یہاں لگاؤ، وہاں نہ لگاؤ۔ دنیا کی دوڑ کا انجام ناکامی کے سوا کچھ نہیں ہے، دنیا کی دوڑ کا انجام بے سر و سامانی کے سوا کچھ نہیں ہے، دنیا کی دوڑ کا انجام خالی ہاتھ قبر میں جانے کے سوا کچھ نہیں ہے۔ جو لوگ ساری زندگی دنیا کی دوڑ لگاتے ہیں، دنیا کماتے ہیں، کماتے 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 اپنے اتنے اکاؤنٹ بھر دیتے ہیں کہ خود کو بھی پتہ نہیں ہوتا کہ میرے اکاؤنٹ میں کتنے پیسے ہیں، میرے پاس کتنی جائیداد ہے۔ یہ جو دنیا کے بڑے بڑے مالدار ہیں ان کو پتہ نہیں ہے کہ ان کے پاس کتنا پیسہ ہے، لیکن جب موت کا جھٹکا آتا ہے اور اللہ کا بلاوا آتا ہے تو سب کچھ چھوڑ چھاڑ اوروں کے حوالے کر کے خود خالی ہاتھ قبروں میں چلے جاتے ہیں۔ لیکن آخرت کی دوڑ لگانے والا، جنت کی دوڑ لگانے والا، اللہ کی رضا کی دوڑ لگانے والا، اس کا انجام ناکامی نہیں ہے، اس کا انجام کامیابی ہے، اس کا انجام کامیابی ہے۔ ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون۔ اللہ فرماتے ہیں جنہوں نے مجھے رب مانا اور میرے رب ہونے پر وہ ڈٹے رہے، بڑے حالات آئے، بڑی مخالفتیں ہوئیں اور بڑی ناگواریاں پیش آئیں، لیکن وہ اپنی بات سے ہٹے نہیں، انہوں نے میرے حکم کو کبھی چھوڑا نہیں، میرے نبی کے طریقے کو کبھی چھوڑا نہیں۔ اس کا انجام کیا ہوا؟ جب وہ مرنے لگے تو وہ سمجھنے لگے کہ شاید ہم تنہا ہیں، لیکن جب وہ مرنے لگے تو ہم نے ان سے کہا اللہ تخافوا ولا تحزنوا، ڈرو نہیں، گھبراؤ نہیں، نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، تم اکیلے نہیں ہو، دنیا میں بھی ہم تمہارے ساتھ تھے، آخرت میں بھی ہم تمہارے ساتھ ہوں۔ اللہ اگر کسی کو مرتے وقت کہہ دے کہ میرے بندے گھبرا نہیں، میں تیرے ساتھ ہوں، تو کتنا مزہ آ جائے گا اس کو۔ مرتے ہوئے کو اللہ کا فرشتہ آ کر کہے کہ اللہ کہہ رہا ہے ڈرو نہیں، اللہ کہہ رہا ہے ڈرو نہیں، ڈرو نہیں، میں تیرے ساتھ ہوں۔ نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ نُزُلًا مِّنْ غَفُورٍ رَّحِيمٍ۔ اللہ فرشتے کے ذریعے سے تسلی دے گا میرے بندے گھبرا نہیں، دنیا میں بھی میں تیرے ساتھ تھا، قبر میں بھی تیرے ساتھ ہوں، قیامت میں بھی تیرے ساتھ ہوں، جنت میں تو آئے گا تجھے اپنا دیدار کراؤں گا، اور میرے بندے جو تیرے جی میں آئے گا وہ بھی تجھے دوں گا، جو تیری زبان پہ آئے گا وہ بھی تجھے دوں گا۔ انسان ناسمجھ ہے، نادان ہے، وہ گھٹیا نقد کو بڑھیا ادھار پر ترجیح دیتا ہے۔ جنت ادھار ہے، دنیا نقد ہے، حوریں تو پتہ نہیں کم ملیں گی، یہ لڑکیاں تو ہیں نا یہاں پہ، تو انہی کو دیکھ کے نوجوان مست ہو جاتے ہیں، انہی کو دیکھ کے اپنا ایمان گنواتے ہیں، انہی کو دیکھ کے اپنا دین برباد کرتے ہیں، اپنی آخرت برباد کرتے ہیں، اپنی حیا کو برباد کرتے ہیں، تقوی کو برباد کرتے ہیں، پتہ نہیں حوریں کب ملیں گی۔ یہاں اچھا گھر ہو، یہاں اچھی کمائی ہو، یہاں زیادہ پیسہ ہو، پتہ نہیں مرنے کے بعد تو پتہ نہیں کب مریں گے، کب ملے گا۔
تو کتنی بڑی ناسمجھی اور کتنی بڑی نادانی ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر کے بالا خانے میں ایک بوریے پر لیٹے ہوئے تھے، بوریے پر۔ حضرت عمر آپ سے ملنے آئے، حضرت عمر آپ سے ملنے آئے۔ جب حضرت عمر آئے تو دیکھا کہ آپ علیہ السلام بوریے پر لیٹے ہوئے اور آپ کی پیٹھ پہ لکیریں پڑ گئی ہیں، بوریے کی لکیریں پڑ گئی ہیں۔ تو حضرت عمر پریشان ہوئے، پھر آپ کے گھر پہ نظر دوڑائی، چاروں طرف نظر دوڑائی تو کچھ بھی نہیں تھا، کچھ بھی نہیں تھا۔ ایک جانور کی کھال پڑی ہوئی تھی اور تھوڑے سے کچے جو تھوڑے سے پڑے ہوئے تھے۔ حضرت عمر نے سارے گھر کا سروے کیا اور سارے گھر کا نظروں سے سروے کرنے کے بعد جب دیکھا کہ تھوڑے سے جو اور ایک جانور کی کھال اور ایک بوریا جس پہ لیٹ کر آقا کی پیٹھ پہ لکیریں پڑ گئی ہیں، تو حضرت عمر بڑے ہمت والے آدمی تھے، لیکن سرکار کی اس تنگ دستی اور سرکار کی اس بے سر و سامانی کو دیکھ کے حضرت عمر برداشت نہ کر سکے اور رو پڑے۔ عمر جیسے کہ آنکھوں سے آنسو بہنا معلوم ہوتا ہے کوئی بڑا صدمہ ہے۔ تو آپ علیہ السلام نے پوچھا، عمر ما یبکیک، کس پہ رو رہے ہو، کس بات پہ رو رہے ہو؟ تو روتے ہوئے کہنے لگے، یا رسول اللہ، کیسر و کسریٰ جو اللہ کے دشمن ہیں وہ تو قالینوں میں، گاؤ تکیوں میں، ریشم کے کپڑوں میں اور نہروں میں، باغات میں اور اتنی عیاشی والی زندگی میں زندگی بسر کر رہے ہیں، اور وجہ کائنات نبیوں کے امام دنیا میں سب سے زیادہ اللہ کے پیارے کا حال یہ ہے کہ بوریے پہ لیٹے ہوئے ہیں اور گھر میں کچھ نہیں ہے۔ جب حضرت عمر نے یوں کہا تو آپ علیہ السلام کو جوش آ گیا، ہمارے نبی کو جوش آ گیا۔ پہلے آپ لیٹے ہوئے تھے، آپ اٹھ کے بیٹھ گئے اور آپ نے فرمایا، عمر کیا تو اب تک اسی دھوکے میں ہے؟ اے عمر کیا تو ابھی تک اسی دھوکے میں ہے؟ یعنی کیا تم اب تک یہی سمجھ رہے ہو کہ جو زیادہ اللہ کا پیارا ہوگا اس کو زیادہ مال ہونا چاہیے، جو جتنا زیادہ اللہ کا پیارا ہو اس کے پاس زیادہ پیسہ ہونا چاہیے، جو جتنا زیادہ اللہ کا پیارا ہو اس کا گھر اتنا اچھا ہونا چاہیے، جو جتنا زیادہ اللہ کا پیارا ہو اس کی روزی اتنی زیادہ وسیع ہونی چاہیے؟ کیا اب تک تجھے یہی دھوکہ ہے؟ پھر فرمایا، عمر اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو کچھ دینا ہے وہ اللہ نے آخرت میں ذخیرہ بنا کے رکھ دیا ہے، اور جن کے لیے جنت ہے ہی نہیں ان کو اللہ نے یہی دے دیا ہے۔ سبحان اللہ، فیصلہ ہو گیا نا، فیصلہ ہو گیا۔ جن کو وہاں کچھ نہیں ملنا ان کو سب کچھ یہی ملنا ہے، اور جن کو وہاں ملنا ہے ان کو یہاں چاہیے ہی نہیں، اس لیے کہ یہاں ملے گا تو تھوڑی دیر کے لیے ملے گا، یہاں ملے گا تو ختم ہو جائے گا اور بچے گا تو گل سڑ جائے گا، لیکن وہاں جو ملے گا وہ ہمیشہ ہمیشہ رہے گا۔ جنت میں اللہ تعالیٰ اگر کسی کو کوئی لباس پہنائیں گے تو وہ لباس میلا تھوڑی ہوگا، پرانا بھی نہیں ہوگا، پھٹے گا بھی نہیں، ختم بھی نہیں ہوگا، وہ کھرب سال تک وہ ایک جوڑا چلے گا۔ جو گھر دیں گے وہ گھر ختم نہیں ہوگا، کھرب سال تک وہ گھر چلے گا، پرانا نہیں ہوگا، رنگ نہیں اترے گا، اس کی چھت لیک نہیں ہوگی، اس کی بنیادیں کمزور نہیں ہوں گی۔ فنا دنیا کے ساتھ ہے، جنت میں فنا کا تصور بھی نہیں ہے۔ میرے دوستو، آج ساری دنیا کے لوگ اس فانی دنیا کی دوڑ لگا رہے ہیں کہ جس دنیا کو آج تک کوئی پا نہیں سکا۔ کہتے ہیں دنیا جو ہے نا، دنیا
یہ دنیا ہے سائے کی طرح سے. احلام نوم او کظل زائلی، حضرت حسن بصری کا شعر ہے. احلام نوم او کظل زائلی، یہ دنیا اور اس دنیا کی رنگینیاں یہ ایسے ہیں جیسے خواب. جیسے خواب. خواب کی کوئی حقیقت ہوتی ہے؟ خواب کی کوئی حقیقت ہوتی ہے؟ نہیں ہوتی. ایک آدمی خواب دیکھ رہا ہے، میں ایک لینڈ کروزر گاڑی میں بیٹھا ہوا ہوں اور ڈبل کیبن ایک گاڑی اس کے پیچھے چل رہی ہے، اس میں 3 گارڈ بھی بیٹھے ہوئے ہیں اور ہم جا رہے ہیں اور ہماری گاڑی کا سائرن بج رہا ہے، سڑک خالی ہو رہی ہے اور ایک بنگلے کے پاس جا کے رکے. وہ میرا بنگلہ ہے. میں جا کے اس کے ڈرائنگ روم میں لمبا ہو کے لیٹ گیا، اے سی چلا لیا اور بچے کھیل رہے ہیں اور میرے سامنے عجیب و غریب کھانے رکھے ہوئے ہیں، میٹھا بھی ہے، کڑوا بھی ہے، چٹپٹا بھی ہے، سب کچھ ہے. اب یہ بادشاہانہ زندگی خواب میں دیکھ رہا ہے. اچانک جو آنکھ کھلی تو وہ ٹوٹی ہوئی چارپائی پہ لیٹا ہوا ہے. جب اٹھا تو نہ ڈبل کیبن گاڑی ہے، نہ گارڈ ہیں، نہ لینڈ کروزر ہے، نہ ڈرائنگ روم ہے، نہ بنگلہ ہے. ایک کرائے کا کچا سا مکان ہے، اس کی ایک ٹوٹی سی چارپائی ہے، اس پہ لیٹا ہوا ہے. بھائی گارڈ کہاں گئے؟ کھانے کہاں گئے؟ حلوے کہاں گئے؟ سموسے کہاں گئے؟ وہ نوکر چاکر جو میرے آس پاس پھر رہے تھے وہ کہاں چلے گئے؟ تو ایسے بہت دفعہ آدمی خواب دیکھتا ہے. حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں احلام نوم او کظل زائلی، دنیا سے دل نہ لگانا، یہ دنیا اور دنیا کی رنگینیاں یہ ایسے ہیں جیسے خواب. آنکھ کھلے گی تو تم ساری چیزیں غائب پاؤ گے. آج بیوی بھی ہے، بچے بھی ہے، بنگلہ بھی ہے، گاڑی بھی ہے، عزت بھی ہے، شہرت بھی ہے، صحت بھی ہے اور یاریاں دوستیاں بھی ہیں، سب کچھ ہے. لیکن اچانک جب آنکھ کھلے گی تو اپنے آپ کو 2 کپڑوں میں لپٹا ہوا قبر کی کوٹھڑی میں پاؤ گے. احلام نوم او کظل زائلی، یہی خواب والے کے خواب کی حقیقت ہے. اچانک جو آنکھ کھلے گی تو اپنے آپ کو قبر کی کالی کوٹھڑی میں 2 کپڑوں میں لپٹا ہوا پاؤ گے اور وہاں نہ بیوی ہے، نہ بچے ہیں، نہ بھائی ہے، نہ بہن ہے، نہ گھر ہے، نہ بنگلہ ہے، نہ گاڑی ہے، کچھ بھی نہیں ہوگا. تو یہ دنیا یا تو یہ خواب ہے یا پھر یہ سایہ ہے. سایہ، دھوپ میں سایہ نظر آتا ہے نا، اگر کوئی اپنے سائے کے پیچھے دوڑنا چاہے اور اس کو پکڑنا چاہے تو کوئی سائے کو پکڑ سکتا ہے؟ سائے کو پکڑا نہیں جا سکتا. یہ بات ہے، سائے کو پکڑا نہیں جا سکتا. تو امام حسن بصری فرماتے ہیں دنیا بھی سایہ ہے، او کظل زائلی، یہ وہ سایہ ہے جو ہی دھوپ جائے گی تو یہ سایہ بھی ختم ہو جائے گا، اس کو تم پکڑ نہیں سکتے. لہٰذا اس کے پیچھے دوڑ لگا کے اپنی جان کو جوکھوں میں نہ ڈالو، اپنے آپ کو پریشانی میں نہ ڈالو، اس چیز کی طلب میں مت جاؤ جو تمہیں مقدر سے زیادہ نہ ملے. دوڑ لگاؤ اس چیز کی جو تمہیں کم از کم حاصل تو ہو. اس لیے میرے دوستو، میں اور آپ دنیا کی دوڑ لگانے کی بجائے ہر آن ہر گھڑی آخرت کی فکر میں رہیں، اللہ کو راضی کرنے کی فکر میں رہیں، جنت کے اعلیٰ سے اعلیٰ درجات کو پانے کی فکر میں رہیں کہ وہاں کچھ ملے، یہاں ملے نہ ملے، بات ایک ہی ہے. جو پیسے والے ہیں، جو مال والے ہیں، جو جاگیردار ہیں، ان کی بھی زندگی گزر رہی ہے، اور جو بیچارے روزانہ دہاڑی پہ کام کرتے ہیں ان کی بھی زندگی گزر رہی ہے. ہمارے جو ارب پتی سیاستدان ہیں، ارب پتی سیاستدان ہیں، ان کی بھی زندگیاں گزر رہی ہیں. اور ہمارے سڑک پہ گنڈیری بیچنے والا، سموسے بیچنے والا، پکوڑے بیچنے والا، اس کی بھی زندگی گزر رہی ہے، اس کی بھی زندگی گزر رہی ہے، اس کی بھی زندگی گزر رہی ہے. یہ اپنے مقدر کا کھا رہا ہے، وہ اپنے مقدر کا کھا رہا ہے، اور بظاہر ایسے لگتا ہے کہ جو غریب غربا ہیں یہ زیادہ کھا لیتے ہیں اور ان کو تو اتنا کھانا نصیب نہیں ہوتا. اکثر ہم نے دیکھا ہے سیاستدانوں کو اور سنا ہے کہ یہ بیچارے
یا تو کوئی برگر لے کے کھا لیتے ہیں یا پھر کوئی جوس لے کے پی لیتے ہیں. گھروں کے کھانے ان کے نصیب میں ہی نہیں ہیں. گھر کی بنی ہوئی سبزی، گھر کا بنا ہوا سالن، گھر کی بنی ہوئی روٹی، اس کے برابر تو کوئی اور کھانا ہو ہی نہیں سکتا. لیکن ان ارب پتیوں کو یہ کھانے نصیب ہی نہیں ہیں، اور اللہ دکھاتا ہے کہ دولت تو اتنی ہے اور مقدر اور کھانا بھی ان کے نصیب میں پورا نہیں ہے، بلکہ گزارے کا کھانا کھاتے ہیں اور اپنے دنیا کے کاموں میں لگے رہتے ہیں. اس لیے سمجھداری کی بات یہ ہے کہ انسان اس چیز کی دوڑ لگائے جس چیز کی دوڑ سے کچھ حاصل بھی تو ہو. لا حاصل کی دوڑ بے وقوف لگاتے ہیں، سمجھدار نہیں لگاتے. ہمارے استاد محترم نے ایک دفعہ ہمیں ایک لطیفہ سنایا تو فرمانے لگے کہ ایک آدمی بھاگا جا رہا تھا، تو اس کو دیکھ کے دوسرے نے کہا پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے. اس نے بھی اس کے پیچھے دوڑ لگائی، اوروں نے دیکھا پتہ نہیں کیا ہے، وہ بھی ان کے پیچھے دوڑ پڑے، اور ایک مجمع بھاگا جا رہا ہے. اب ایک مجمع بھاگا جا رہا ہو تو ہر ایک کہے گا بھائی کیا ہے آگے. تو ایک سمجھدار آدمی نے سوچا کہ پتہ نہیں کیا مسئلہ ہوا ہے، کوئی دھماکہ ہوا ہے یا کیا ہوا ہے. تو جو سب سے پیچھے تھا ذرا تیز دوڑ کر اس سے پوچھا کیا مسئلہ ہے. کہا پتہ نہیں کہاں بھاگے جا رہے ہیں. تو میں نے کہا دیکھوں میں بھی کیا ہے. اس نے ذرا اور اسپیڈ بڑھا کے اگلوں سے پوچھا. اس نے کہا پتہ نہیں وہ اگلے بھاگے جا رہے تھے. تو ہم نے کہا پتہ نہیں کیا ہے آگے. اس نے ذرا اور اسپیڈ لگا کے اگلوں سے پوچھا. پوچھتے سب نے کہا جو وہ جو آگے والا بھاگ رہا ہے. تو ہم نے کہا پتہ نہیں آگے کیا ہے. اگلے سے پوچھا بھائی کیا مسئلہ ہے. کہا میں تو ایسے ہی بھاگا جا رہا ہوں، میں تو مسئلہ نہیں ہے، میں تو ایسے ہی بھاگا جا رہا ہوں. اس کو کہتے ہیں لا حاصل کی دوڑ. یہ سمجھداروں کے کام نہیں ہوتے. آج ساری دنیا بازاروں میں، شاپنگ مالوں میں، فیکٹریوں میں، بڑے بڑے شہروں میں ہر طرف دوڑ ہے دنیا کی، اور مقدر سے زیادہ کی دوڑ ہے. بھاگے چلے جا رہے ہیں. جس کو اللہ نے جتنی دنیا دی ہوئی ہے وہ چاہتا ہے کہ یہ تو کچھ بھی نہیں ہے، مجھے تو اور چاہیے. اور جتنی کی اسے تمنا ہوتی ہے اللہ اتنی اگر دے بھی دیتا ہے تو کہتا ہے یہ تو کافی نہیں ہے، لہٰذا وہ اگلے کی دوڑ لگاتا ہے. ہمارے نبی کا ارشاد ہے لو ان لابن آدم وادیا من ذهب لاحب ان يكون له وادیان. اگر آدم کے بیٹے کو ایک سونے کی پوری وادی دے دی جائے تو آدم کا بیٹا اتنا حریص ہے، اتنا ہوس کا مارا ہوا ہے کہ وہ کہے گا یہ تو ابھی تھوڑی ہے، اللہ میاں ایک سونے کی وادی اور دے دے. سونے کی وادی جس میں کتنے لاکھوں ٹن سونا آ جائے گا ایک وادی میں. وادی اتنی بڑی ہوتی ہے. کہے گا لأحب ان یکون لہ وادیان، اللہ ایک نہیں 2 وادیاں چاہیے. پھر آپ نے فرمایا ولن یملأ فاہ الا التراب. آدم کے بیٹے کا پیٹ تو قبر میں بھرے گا، اس سے پہلے نہیں بھرے گا. اس لیے ہمارے نبی کا ارشاد ہے جو شخص سب سے زیادہ مالدار بننا چاہتا ہے، سب سے زیادہ مالدار اور غنی بننا چاہتا ہے، اس کو چاہیے کہ قناعت اختیار کرے. کیا اختیار کرے؟ قناعت. جو اللہ نے دیا ہے اللہ کا شکر ہے، میں تو اس لائق بھی نہیں تھا. اللہ نے جس حال میں رکھا ہے اس حال میں کہے اللہ میں تو اس لائق بھی نہیں تھا. جس کو اللہ نے جتنی روزی دی ہے، جس کو اللہ نے جتنی صحت دی ہے، جس کو اللہ نے جتنی اولاد دی ہے. بعض دفعہ اللہ صرف لڑکیاں دیتا ہے، لڑکا نہیں دیتا، تو لڑکیوں پہ قناعت کرے. اللہ صرف بعضوں کو لڑکے دیتا ہے، لڑکی نہیں دیتا، تو لڑکوں پہ اکتفا کرے.
کسی کو سرکاری نوکری نہیں ملتی، ہمیشہ اسے مزدوری کرنی پڑتی ہے، تو وہ مزدوری کرے، اسی پہ قناعت کر لے۔ کوئی اکثر بیمار رہتا ہے تو اللہ نے جس حال میں رکھا ہے اس حال میں اللہ سے راضی رہے۔ جو انسان ہمیشہ اللہ کی رضا میں راضی رہتا ہے، اللہ اس کی زندگی میں سکون ڈال دیتے ہیں۔ ایک اللہ والے سے کسی نے پوچھا کیا حال ہے؟ کہا اللہ کا شکر ہے، کوئی ٹینشن نہیں۔ کہا کوئی ٹینشن نہیں؟ کہاں کوئی بھی ٹینشن نہیں۔ کہا کوئی آپ کے ساتھ مسئلہ نہیں ہے؟ کہا مسئلہ ہے ہی نہیں میرے ساتھ کوئی، میرے ساتھ کوئی مسئلہ ہے ہی نہیں۔ کہا وہ کیسے؟ کہا میں نے اپنی ساری مرضیاں چھوڑ دی ہیں، میں نے اپنی مرضی کو اللہ کی مرضی میں ضم کر دیا ہے، بس میری مرضی وہ ہے جو میرے رب کی مرضی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اللہ بیمار کر دیتا ہے تو میں سوچتا ہوں اللہ کی رضا مجھے بیمار کرنے میں ہے، لہذا میں بھی راضی ہوں۔ سبحان اللہ۔ اللہ کبھی مجھے زیادہ روزی دے دیتا ہے تو میں سوچتا ہوں آج اللہ نے مجھے زیادہ روزی دی ہے، اللہ کی رضا زیادہ روزی دینے میں ہے، تو میں کہتا ہوں ٹھیک ہے میری بھی رضا اسی میں ہے۔ کبھی اللہ مجھے روزی کم دیتا ہے تو میں سوچتا ہوں اللہ کم دینا چاہتا ہے، لہذا میں بھی اللہ کی رضا میں راضی ہو جاتا ہوں۔ تو جب میری اپنی کوئی مرضی ہی نہیں رہی اور میری مرضی وہ ہے جو میرے اللہ کی مرضی ہے، تو مجھے کوئی ٹینشن ہی نہیں۔ سب سے بڑی ٹینشن حرص اور ہوس ہے، حرص اور ہوس۔ ایک عجیب آیت ہے قرآن پاک کی، اللہ نے فرمایا وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ جس کی حرص ختم ہو جائے وہ بڑا کامیاب انسان ہے۔ حرص ختم ہو جائے، ہوس نہ رہے، یہ بھی چاہیے یہ بھی چاہیے۔ بعض لوگ دسترخوان میں بیٹھتے ہیں نا تو ان کی خواہش ہوتی ہے کہ جتنے دسترخوان میں بیٹھے ہوئے ان سب کو بھگا دوں اور یہ سارے ڈونگے خود ہی چڑھا لوں، لیکن ان کے بس میں نہیں ہوتا یہ، لیکن ان کی خواہش یہی ہوتی ہے۔ لہذا جب وہ ڈونگے میں چمچ ڈالتے ہیں نا تو چمچ ڈالنے سے ہی پتہ چلتا ہے کہ یہ ڈونگے کو خالی کرنا چاہتا ہے، چاہے کھا سکیں نہ کھا سکیں، لیکن پلیٹ کو ایسے بھر کے رکھیں گے کہ کم از کم دیکھنے کا مزہ تو آئے نا۔ اور دسترخوان پہ تو حرص نظر آتی ہے، ورنہ ہم سارے ہی ایسے ہیں۔ کپڑے ہیں، مزید کپڑے کی خواہش رہتی ہے، جوتے ہوتے ہیں، مزید جوتوں کی خواہش رہتی ہے، سواری ہوتی ہے، مزید اس سے بڑھیا سواری کی خواہش رہتی ہے۔ اور آج کل تو نوجوانوں کو موبائل کا بڑا چسکا ہوتا ہے، جو کوئی نیا ماڈل آ گیا تو پرانے کو نقصان میں بھی بیچ کے مزید پیسے ڈال کے وہ نیا لے لیتے ہیں۔ نئے سے نیا موبائل، نئے سے نیا موبائل، نئے سے نیا موبائل۔ اس کو کہتے ہیں حرص، اس کو کہتے ہیں ہوس، اور یہ زندگی کی بہت بڑی ٹینشن ہے۔ وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ جس کی حرص ختم ہو جائے تو وہ بڑا کامیاب انسان ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں وہ شوق دے جو شوق اللہ کو پسند ہے، آمین۔ اللہ ہمیں وہ رجحان دے جو اللہ کو پسند ہے، اللہ ہمیں وہ رغبت دے جو اللہ کو پسند ہے۔ اللہ اکبر۔ ہمارے نبی کے پاس ایک شخص آیا، کہنے لگا یا رسول اللہ، میدان جنگ میں اس سے ملاقات ہوئی، کہنے لگا یا رسول اللہ، رجل اسود قبیح الصورہ لا مال لی، بدصورت بھی ہوں، کالا بھی ہوں، غریب بھی ہوں، بدصورت بھی، کالا بھی اور غریب بھی، لیکن اگر میں اپنی جان کا نذرانہ پیش کروں تو مجھے بھی کچھ ملے گا؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا کیوں نہیں، جنت ملے گی۔ کہنے لگے اچھا،
میرے جیسا بھی جنت میں جا سکتا ہے؟ آپ نے کہا ہاں جا سکتا ہے۔ اس نے تلوار لی اور میدان جنگ تو تھا ہی، کفار کے مجمع میں گھسا اور لڑتے لڑتے شہید ہو گیا۔ سبحان اللہ۔ ہمارے نبی نے جب دیکھا کہ وہ شہید ہو گیا، آپ علیہ السلام اس کے پاس گئے اور آپ نے فرمایا تو کہتا تھا کہ میں کالا ہوں، لقد بید اللہ وجہک، اللہ نے تجھے گورا کر دیا۔ سبحان اللہ۔ تو کہتا تھا قبیح الصورہ، میں بس صورت ہوں، لقد حسن اللہ وجہک، اللہ نے تجھے خوبصورت کر دیا۔ تو کہتا تھا ولا مال لی، میرے پاس مال نہیں ہے، لقد کثر اللہ مالک، اللہ نے تجھے مالدار بھی کر دیا۔ پھر آپ نے فرمایا میں نے جنت کی حوروں کو دیکھا جو بھاگی بھاگی آ رہی ہیں اور شہید ہونے والے کالے سے شخص کی کے جبے سے لپٹ کر آپس میں لڑ رہی ہیں۔ ایک کہہ رہی ہے اس کے ساتھ قبر میں جاؤں گی، دوسری کہہ رہی ہے اس کے ساتھ قبر میں جاؤں گی۔ سبحان اللہ۔ اے بجا اللہ۔ اللہ ہمیں یہ شوق دے۔ آمین۔ میرے دوستو، ہم اپنے گھروں میں یہ ماحول قائم کریں۔ آپ کے بچے آپ سے کہیں گے ابو مجھے بھی موٹر سائیکل لے کے دینا، موٹر سائیکل چاہیے مجھے بھی۔ آپ اسے کہیں کہ بیٹا موٹر سائیکل کا شوق اچھا نہیں ہے، شوق رکھو تو اللہ کے دیدار کا رکھو، حضور کے دیدار کا رکھو۔ شوق رکھنا ہے تو جنت کا رکھو، جنت الفردوس کا شوق رکھو، یہ شوق رکھو۔ موٹر سائیکل ایسی ہو، گھر ایسا ہو، کپڑے ایسے ہوں، یہ ہمارے شوق نہیں ہیں، یہ غیروں کے شوق ہیں۔ ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی، اب تو آ جا اب تو خلوت ہو گئی۔ ساری حسرتیں، سارے شوق، ساری آرزوئیں، ساری تمنائیں، سارے ارمان ختم ہو جائیں، صرف ایک ارمان رہے، اللہ راضی ہو جائے، جنت مل جائے، اللہ خوش ہو جائے، آخرت میں آسانی ہو جائے۔ کوئی تجھ سے کچھ کوئی کچھ مانگتا ہے، میں تجھ سے تجھی کو خدا مانگتا ہوں۔ کوئی تجھ سے کچھ کوئی کچھ مانگتا ہے، میں تجھ سے تجھی کو خدا مانگتا ہوں۔ کوئی مجھ سے پوچھے میں کیا چاہتا ہوں، میں اپنے خدا سے خدا مانگتا ہوں۔ ہو جائے میرا میں ہو جاؤں اس کا، یہی رات دن میں دعا مانگتا ہوں۔ نہ یہ چاہتا ہوں نہ وہ چاہتا ہوں، میں اپنے خدا سے خدا مانگتا ہوں۔ کوئی شوق نہ رہے، بس ایک رہے، اللہ مجھے تو چاہیے، تیری جنت چاہیے، تیری رضا چاہیے۔ دنیا کی ہوس، دنیا کی حرص، دنیا کا شوق، دنیا کا جذبہ، دنیا کا جنون، یہ سب پاگل پنے کی باتیں ہیں، سب پاگل پنے کی باتیں ہیں، یہ سب احمقانہ حرکتیں ہیں۔ جو لوگ دنیا کے شوق رکھتے ہیں، دنیا کے شوق رکھتے ہیں، دنیا کی آرزوئیں رکھتے ہیں اور پھر اس کے لیے اپنی زندگیاں کھپاتے ہیں، خدا کی قسم مرتے ہی خون کے آنسو روئیں گے، خون کے آنسو روئیں گے کہ ہائے جو زندگی اس دنیا میں لگائی، جو دنیا وہیں چھوڑ آئے، کاش کہ اس چیز میں لگاتے جو یہاں پاتے۔ خون کے آنسو روئیں گے اور کوئی تسلی دینے والا بھی نہیں ہوگا، کوئی نہیں ہوگا۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا شعر ہے، دنیا تخادعنی
कअन्नी लस्तु आरिफु हालहा मद्दत इलैया यमीनहा फ़क़तअतुहा व शिमालहा। दुनिया मुझे धोखा देना चाहती थी, उसने अपनी चमक दमक, अपने रंगो रूप को मेरे सामने खोल के मुझे वरगलाना चाहा, मुझे भटकाना चाहा, लेकिन मैंने दुनिया से कहा ए दुनिया मुझे धोखा न दे, मेरे करीब ना आ। उसने मेरी तरफ अपना बायां हाथ बढ़ाया, मैंने बायां भी काट दिया, उसका दायां भी काट दिया। मन अल इलाहु हरामहा व अनस्तनबतु हलालहा। अल्लाह ने उसके हराम से रोका, मैंने उसके हलाल को भी छोड़ दिया। मन अल इलाहु हरामहा व अनस्तनबतु हलालहा फ़रअयतुहा मुहताजतन फ़वहबतु जुमलतहा लहा। मैंने सारी दुनिया को दुनिया के हवाले कर दिया, मैंने कहा मुझे तो बस मेरा रब काफ़ी है। इसलिए दोस्तों, हमें अल्लाह पाक से इस शौक़ को मांगना चाहिए, इस शौक़ को मांगना चाहिए। वस्साबिक़ून अस्साबिक़ून उलाइकल मुक़र्रबून फ़ी जन्नातिन नईम सुल्लतुम मिनल अव्वलीन व क़लीलुम मिनल आखिरीन। अल्लाह कहते हैं जो लोग हर वक्त नेकियों की दौड़ लगाते रहते हैं, अच्छे कामों की तरफ भाग भाग के जा रहे होते हैं, अल्लाह कहते हैं ऐसे लोगों को मैं अपने करीब कर लेता हूँ, ऐसे लोग मेरे मुक़र्रब बन जाते हैं, अल्लाह के दरबारी बन जाते हैं, अल्लाह पाक के मुक़र्रब बन जाते हैं। और जो दुनिया के लिए भाग रहे होते हैं पागलों की तरह से, न हराम की तमीज़, न हराम हलाल की तमीज़, न जायज़ नाजायज़ की तमीज़, बस सोते भी हैं दुनिया के ख्यालों में, उठते भी हैं दुनिया के ख्यालों में, नमाज पढ़ते नहीं हैं, पढ़ते हैं तो नमाज में भी दुनिया ही में गुम रहते हैं, ये बेचारे नुकसान में ही जाते हैं। तो क्या ख्याल है, नेकी की दौड़ लगाएंगे, नेकी की दौड़ लगाएंगे। रमज़ान आ रहा है, रमज़ान आ रहा है। जो नेकी की दौड़ लगाएगा वो तरावियाँ नहीं छोड़ेगा, जो नेकी की दौड़ लगाएगा वो रोज़ाना एक कुरान ख़त्म करने की कोशिश करेगा, जो नेकी की दौड़ लगाएगा वो सारे रोज़े रखेगा, जो नेकी की दौड़ लगाएगा वो रात को तहज्जुद पढ़ेगा, लंबी लंबी तहज्जुद पढ़ेगा और रात को रोएगा, अल्लाह को मनाएगा। जो नेकी की दौड़ लगाएगा वो रमज़ान में अपनी ज़बान पे कंट्रोल करना सीखेगा, निगाहों पे कंट्रोल करना सीखेगा, अपने कानों पे कंट्रोल करना सीखेगा, अपने आप को बुराई से बचाने की मशक करेगा, जो नेकी की दौड़ लगाएगा। रमज़ान का महीना आ रहा है, तो क्या ख्याल है, रमज़ान के महीने में अपने जौहर दिखाएंगे? इंशाअल्लाह दिखाएंगे ना अपने जौहर। हाँ, इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह रोज़ाना रमज़ान के महीने में सुबह से शाम तक एक कुरान ख़त्म करते थे, सुबह से शाम तक एक कुरान ख़त्म कर लेते थे, सहरी से लेके इफ्तारी तक एक कुरान ख़त्म, फिर इफ्तारी से लेके सहरी तक एक और कुरान ख़त्म, और एक पारा तरावी में पढ़ते थे, एक पारा तरावी में पढ़ते थे। जब 30 रोज़े बनते थे, 30 रोज़े बनते थे तो 30 ख़त्म दिन को, 30 ख़त्म रात को, एक ख़त्म तरावी का, तो ये कितने बन गए? 61 ख़त्म एक रमज़ान में इमाम अबू हनीफ़ा करते थे। तो भाइयों, नेकी की दौड़ लगाएं, नेकी की दौड़ लगाने का ज़माना आ रहा है, वक्त आ रहा है। ये सारा साल फिर नहीं आएगा। बहुत से लोग पिछले रमज़ान में थे, इस रमज़ान में नहीं होंगे, बहुत से इस रमज़ान में होंगे, अगले रमज़ान में नहीं होंगे। हमारे नबी जब रजब का महीना आता था ना, रजब का महीना आता था, रजब का चाँद आप देखते थे तो आप अलैहिस्सलाम दुआ करते थे, अल्लाहुम्मा बारिक लना फ़ी रजब व शाबान व बल्लिगना रमज़ान। ऐ अल्लाह, रजब में भी बरकत दे, शाबान में भी बरकत दे। ऐ अल्लाह, अगर हमारे दुनिया से जाने का वक्त आ गया है तो इतनी मोहलत दे
کہ اس دفعہ کے رمضان کی کمائی بھی ہم کر لیں۔ سبحان اللہ۔ تو اس دفعہ رمضان میں ہمیں باقاعدہ ٹکا کے کمائیاں کرنی ہیں، کہیں انشاءاللہ۔ اور یہ تو میں نے امام اعظم ابو حنیفہ کا واقعہ سنایا، بہت لوگ آج بھی ایسے ہیں جو ختم کرتے ہیں۔ ہمارے اپنے مجمع میں، اسی مجمع میں ایسے ساتھی ہیں جنہوں نے پچھلے سالوں میں روزانہ قرآن کا ختم کیا ہے، صبح کو بیٹھتے تھے رات تک پورا ختم قرآن کا۔ اسی مجمع میں ہیں ساتھی ہوں، جو محنت کرے گا اللہ اسے توفیق دے گا، اور یہی وہ چیزیں ہیں، یہی وہ دولت ہے جو ہمیں مرنے کے بعد کام آئے گی۔ تو کوشش کریں گے انشاءاللہ، اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ اچھا، دوسری گزارش یہ ہے کہ کافی عرصے سے مختلف جگہوں سے ساتھی بار بار یہ فرماتے تھے کہ ہم یہاں آ کے رہنا چاہتے ہیں، تو کوئی صورت ایسی بنائی جائے کہ ہم یہاں آ کے کچھ وقت گزاریں۔ ہمارے اکابر کا معمول رہا ہے کہ اللہ کا نام سیکھنے کے لیے سال ہا سال جا کے وہ خانقاہوں میں پڑ جاتے تھے۔ ہمارے جتنے اکابر ہیں انہوں نے اللہ کا تعلق تقریریں سن کے نہیں سیکھا، اللہ کا تعلق تقریریں سن کے نہیں سیکھا، سال ہا سال خانقاہوں میں پڑھ کر ڈیرے ڈال کر پھر اللہ کا تعلق سیکھا ہے۔ اللہ کا تعلق ایسے نہیں آتا کہ آدمی مہینے میں ایک دفعہ تقریر سن لے اور ہفتے میں ایک دفعہ تقریر سن لے، اس سے اللہ کا تعلق نہیں آتا۔ وقتی طور پہ جذبہ بنتا ہے اور پھر اس کا کچھ عرصے کے بعد اثر کم ہو جاتا ہے۔ اصلاح ہو جائے، نفس سیدھا ہو جائے، دل کی اصلاح ہو جائے، اللہ کا تعلق حاصل ہو جائے، رذائل ختم ہو جائیں، اللہ سے، اللہ کے نبی سے سچی محبت پیدا ہو جائے، اس کے لیے باقاعدہ ایک نظام ہے جو ہمارے اکابر کا دیا ہوا ہے۔ تو ساتھی کافی عرصے سے یہ فرما رہے تھے، تو ہم نے سوچا کہ اس دفعہ اس کی وجہ بھی تھی کہ ہم جو مسجد بن رہی ہے، خانقاہ کی جو مسجد بن رہی ہے، تو وہ زیر تعمیر تھی، اب اس کا تقریباً کام ہو گیا ہے، تھوڑا سا کام رہ گیا ہے۔ تو ساتھیوں نے یہ سوچا ہے کہ ہم اس دفعہ یہ ترتیب شروع کر لیں۔ تو اس کی صورت یہ سوچی ہے کہ یکم رمضان سے لے کر، یعنی رمضان کا چاند دیکھتے ہی، رمضان سے ایک دن پہلے سے 15 رمضان تک یہاں پر یہ ترتیب ہوگی کہ جہاں جہاں سے بھی ساتھی آنا چاہیں گے یہاں رہنے کے لیے اور خانقاہی معمولات میں رہنے کے لیے، اپنے دل کی اصلاح اور اپنے تزکیے کی نیت سے، اللہ سے تعلق مضبوط کرنے اور بڑھانے کی نیت سے، تو ان کے لیے یہاں انتظام کیا جائے گا۔ سحری بھی ان کی یہیں ہوگی، افطاری بھی ان کی یہیں ہوگی، قیام بھی ان کا یہیں ہوگا، سارا دن اعمال ہوں گے، آرام بھی ہوگا، اعمال بھی ہوں گے، سارے کام ہوں گے، اس میں مراقبہ بھی ہوگا، اور اس میں دعائیں بھی ہوں گی، اور اس میں درود پاک کا ختم بھی ہوگا، اور اس میں بیانات بھی ہوں گے، اس میں درس قرآن بھی ہوگا، سب کچھ ہوگا۔ تو یہ ترتیب سوچی ہے یکم رمضان سے لے کر 15 رمضان تک، اور ان 15 دنوں میں روزانہ 2 پارے قرآن کے سنائے جائیں گے تراویح میں، روزانہ 2 پارے تراویح میں سنائے جائیں گے، اور 15ویں روزے کی رات کو ختم بھی ہو جائے گا، دعا بھی ہو جائے گی، اور اس کے بعد پھر ساتھی اپنے اپنے علاقوں میں تشریف لے جائیں گے۔ میں نے پھر پنجاب جانا ہے، جھنگ جانا ہے اعتکاف کے لیے اپنے حضرت جی کے پاس، تو میرے آخری 10 دن وہاں ہوں گے، تو 15 دن انشاءاللہ ہم یہاں کٹھے رہیں گے۔ تو آپ سب جو بھی تشریف لانا چاہیں تو ہمارے سر آنکھوں پہ انشاءاللہ ہم ان کی خدمت کریں گے اور ان پہ محنت کریں گے، ان کے لیے دعائیں کریں گے۔ اور
کچھ ساتھی ایسے ہیں کہ جو حفاظ ہیں جو آ کے رہنا چاہیں گے، تو اگر کوئی ایسے ساتھی ہیں جو اپنے علاقوں میں قرآن سنانا چاہتے ہیں، اپنے علاقوں میں قرآن سنانا چاہتے ہیں، تو وہ چاہتے ہیں کہ رمضان سے پہلے ہم کچھ دن گزار لیں، تو ان کو بھی اجازت ہے۔ 17 مارچ جمعے کا دن ہے، 17 مارچ جمعے کا دن ہے، اور یہ شعبان کی میرا خیال ہے کوئی 22-23 بنے گی، ہیں 23 تاریخ میں، یعنی یہ رمضان سے ایک ہفتہ پہلے۔ تو اگر کوئی رمضان میں کسی کے لیے رہنا مشکل ہے اور وہ رہنا بھی چاہتا ہے، رمضان سے پہلے رہنا چاہتا ہے، تو رمضان سے پہلے بھی وہ 5-6 دن 7 دن رمضان سے پہلے بھی وہ آ کے رہ سکتا ہے۔ تو ہم نے اپنے سارے سفر وغیرہ موقوف کر دیے ہیں ان تمام ایام میں، اب سفر جتنے بھی ہوں گے وہ رمضان کے بعد ہوں گے۔ تو رمضان سے پہلے بھی کوئی ایسے ساتھی جو اپنے علاقوں میں جا کے قرآن سنانا چاہتے ہیں وہ بھی آ سکتے ہیں، اور اگر یہیں کہیں قرآن سنانا چاہتے ہیں تو بے شک یہاں آ جائیں، پھر ہم 2-3 ساتھی ان کو دے دیں گے، وہ آپس میں اپنا ختم سنا لیں، پڑھ لیں، جو بھی کر لیں، یہ بھی ہو سکتا ہے تاکہ ان کا سنانا رہ نہ جائے۔ تو انشاءاللہ اس کی ترتیب بنے گی، تو آپ سارے حضرات اس کی کوشش فرمائیں گے انشاءاللہ، آئیں گے انشاءاللہ، ہیں 15 دن رہنے آئیں گے؟ اچھا اگر کوئی ایسا ہے کہ جو 15 دن نہیں رہنا چاہتا نا، تو وہ کم بھی آ سکتا ہے۔ اچھا یہ ہم نے اپنی خواہش پہ ترتیب نہیں بنائی، مسلسل ساتھیوں کی طرف سے پیغامات، ساتھیوں کی طرف سے فون، ساتھیوں کی طرف سے یہ مطالبہ رہتا ہے، اس لیے ہم نے یہ ترتیب بنائی ہے۔ تو اس لیے کہ ظاہری بات ہے جب مجمع آئے گا تو ہم بھی پھر پابند ہو جائیں گے، ورنہ تو ہم بھی آزاد ہیں، اپنے معمولات کریں گے، مزے کریں گے۔ مجمع آئے گا تو پھر ہمیں ظاہری بات ہے ان کو ٹائم دینا پڑے گا، تو اس لیے کوشش کریں، یہ موقع ہے، اس میں انشاءاللہ ہم اکٹھے رہیں گے، تو امید ہے کہ اس سے زیادہ فائدہ ہوگا ہم سب کو۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔